کوئی ایک چھوٹا سا سیمپل ہے سر، چھوٹا سا سیمپل ہے، اس کے علاوہ یہ آپ نے جو دیکھا ہے یہ ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو آپ نے دیکھا ہے، لیکن پہلے صرف کہنا یہ ہے یہ ریاستی جبر و تشدد ہے یا آپ ہمیں کسی جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ کس جرم کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے؟ ورکر سپورٹر کو، پروپوزر سیکنڈر کو، ووٹر کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ آپ خود دیکھ لیں۔ نامینیشن پیپر فائل کرنے میں رکاوٹ، اس کی اسکروٹنی میں رکاوٹ، اس کے باوجود زیادہ ہونے کے بعد آپ صرف ایک فگر دیکھ لیجیے گا کہ جب اسکروٹنی کی پروسیس سے ہم گزرے ہیں تو اسکروٹنی کے پروسیس میں کتنے نامینیشن پیپر ہمارے ریجیکٹ کیے گئے۔ یہ ایک فگر میں آپ کو دیتا ہوں، 873 امیدواران کی ہماری 873 امیدوارانوں کی ہماری نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے ہیں، اور اس کی پوری فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس یہ موجود ہیں۔ یہ ایگزیکٹ فگر ہے، ہم آپ کو یہ فگر بتائیں گے اور یہ ہم آپ کو سب کو الیکٹرانکلی وہ دے دیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں ہم الیکٹرانکلی، آج ہی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ جس طریقے سے ریجیکٹ ہوئے ہیں، فارم ایسے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ 3 ڈفرنٹ کنسٹیچوئنسیز ہے، وہاں 3 ڈفرنٹ کنسٹیچوئنسی سے جس وقت نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوتے ہیں تو اس نامینیشن فارم کے ریجیکشن کے آرڈر میں کسی کامے اور فل سٹاپ کا فرق نہیں ہے، ایک جیسے آرڈر پاس ہو کے کہیں۔ اور جتنے آپ نے کہا کہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں جتنے ہمارے اراکین تھے، صوبائی حکومتوں کے کابینے میں ہمارے پاس جتنے اراکین ہیں، ان سب کے نامینیشن فارم ریجیکٹ کروائے جا چکے ہیں۔ اینڈ سینئر لیڈرشپ سر، اینڈ دا سینئر لیڈرشپ، 4 سینئر لیڈرشپ جتنے بھی کیبنٹ میں تھے اور سان لیڈرشپ، وہ سارے ریجیکٹ کروائے جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن میں ہمارے پاس سمبل بھی نہ رہے۔ آپ سب لوگ گواہ ہیں، اس کی ساری سروے ہو چکی ہے، ساری انڈیپینڈنٹ ایجنسیوں نے بھی کہا ہے، جتنے بھی ہے سب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی مور دین 70% ہے۔ اگر آپ بیئر منیمم بھی 70% لے لے تو آپ اس ملک کے جو رجسٹر ووٹر ہے ان میں سے 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہو۔ یہ 10 کروڑ پاکستانی عوام کا 25 کروڑ جو آبادی میں جتنے رجسٹر ووٹ ہے، پی ٹی آئی کی 70% پاپولرٹی مد نظر رکھتے ہوئے آپ 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں۔ اگر اتنے تعداد میں آپ ووٹروں سے حق لیں گے تو کیا وہ الیکشن اگر ہو بھی جائے تو پوسٹ الیکشن کیا وہ لیجیٹیمیٹ الیکشن ہوگا؟ کیا آپ کی الیکشن دنیا تسلیم کرے گی؟ یہ ہرگز تسلیم نہیں کوئی کرے گا۔ اسی لیے اس پروسیس سے پی ٹی آئی کو نکالنا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھا گیا ہے، ایک بات پہ ہمیں تھوڑا اطمینان ضرور ہے، انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اور بہت جلد انٹروین کرے گی، لیکن ہماری باتوں کی تائید جن اداروں نے کی ہے، میں اپنی بات تو کرتا ہوں لیکن آپ کو صرف ایک لفظ صرف پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اسلام آباد ہیومن رائٹس کمیشن نے جو ٹویٹ کی ہے اور پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، ان میں جو ان کی ورڈنگ ہے وہ میں آپ کو ایک ورڈنگ تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں۔ فورموسٹ ورڈنگ یہ: At the press conference here in Islamabad earlier today, HRC has said that it is deeply concerned by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation. This is very relevant. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party, among others, has been singled out for systematic dismemberment. While HRC doesn't condone violence in any form perpetrated by anyone, the state response has been disproportionate and unlawful. This has assumed a familiar pattern, including arrests of party workers and supporters, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers, right to peaceful assembly, enforced disappearances, obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently, the large-scale rejection of candidates' nomination papers. Various other parties have also been subjected to similar practices and disgrace.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے آپ الیکشن کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹی پہ بہت بڑا کوشچنز مارک ہوگا. ہم اس لیے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف بلے والے کیس میں اختیارات کا استعمال کر کے آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، بلکہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا، لوگوں کے اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو وائلیٹ کو اوائڈ کرنا، اس کے لیے بھی آپ اقدامات کر لیں. ایک سیکنڈ یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ چیئرمین صاحب نے پڑھے ہیں یہ ہم آپ سب کو الیکٹرانکلی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. ابھی سبقت صاحب کر دیں تو آپ کو مل جائے گا. جی پلیز. نمبر ایک 1% ایٹ اے ٹائم آپ بولیے. نہیں دیکھیں، ایک بات یاد رکھو، خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے عدم اعتماد ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ. کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی اور کائنڈلی ایسی اسٹیٹمنٹ دینے بھی نہیں چاہیے. دیکھیں خان صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے، نہ آئی ہے، نہ انہوں نے کہی ہے، اور میری کل ملاقات ہوئی تھی، کبھی ایسا نہیں ہے. دیکھو ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، عدلیہ سپریم ہے، پارلیمان سپریم ہے، لیکن عدلیہ بھی سپریم ہے ان اٹس اون ڈومین. اور یہ اپنے اوپر آرگن جو ہے، یہ تینوں آرگن بیلنس اینڈ چیکس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس کا مسلم اصول ہے. ہم اس لیے اگر کرتے ہیں تو کیا کریں. میں اپنے ووٹر، سپورٹر، ورکر اور کینڈیڈیٹس اور اسپائرنٹ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنی ہم نے آپ کو بتایا جو ریاستی جبر اور تشدد ہوا ہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کی کسی ورکر نے تنکا تک ان کے اوپر نہیں کیا. یہ پارٹی کی ہدایات ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، آپ صبر سے کام لیں، اور یہ جو طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کیا انشاءاللہ ایسا رہے گا، اور ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہو سبقت. ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ پھر کچھ ڈیجیٹل وقت جو ہے ان لوگوں نے آپ سے رابطہ کیے ہیں مختلف جماعتوں سے کہ وہ آپ پارٹی کے ٹکٹ کے رسول کے لیے کہ آپ لوگوں کے ٹکٹ جو کینسل ہو چکے ہیں امیدواروں کے. کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ماؤں بیٹیوں کی بہنوں کی عزتیں گنوائی ہیں، جنہوں نے آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے، ان کے ساتھ پھر زیادتی نہیں ہوگی؟ دیکھو آپ سب لوگوں کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیشہ سے بڑا سپورٹ ہمیں دیا ہے، اور آپ پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کے سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ آتے ہیں، بالکل آپ ہمیشہ سے آئیں جب بھی ہم نے کوئی کال دیا. آپ سب لوگوں کے انٹرسٹ کا بڑا شکریہ. جہاں تک آپ نے دوسرے کا ذکر کیا، یہ ٹکٹ سے ریلیٹڈ ہے. ٹکٹ پہ ہماری مشاورت جاری ہے. 2 دن میرے ٹائم دیا گیا تھا اور میرے جیل میں خان صاحب کے ساتھ اس پہ ایکسکلوسیولی وہ کنسلٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا. آج بھی ہونا تھا بٹ سپریم کورٹ کی کیس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، لیکن وہ ہے. ادروائز جس طرح آپ کی طرف اشارہ کرے تو انشاءاللہ کوئی ابن الوقت نہیں ہوگا. اس طرح جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے اور سپورٹر ہے پیپلز پی ٹی آئی کے، اور خان صاحب کے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہوگا. انشاءاللہ رزلٹ آئے گا، ہم آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کریں گے 1-2 دنوں میں. جی امید صاحب، ایک سیکنڈ امید صاحب آپ کریں. آپ جی امید کریں. جی جب ایک سیکنڈ میں شبکت. اچھا تو یہ کون سی سہولت کاری ہو رہی ہے جو لندن سے ہو رہی ہے، اور کون لندن میں ان کی یہ مضمون جو ہے جیل سے ایک جب اتھارٹی کے قید میں ایک شخص ہے تو وہ لندن میں ان کے مضمون چھپا. دیکھیں خان صاحب کی ہمارے ساتھ کنٹیکٹ رہتا ہے اور ہماری کوئی سہولت کاری نہیں ہے. ہم جو بھی خان صاحب پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں ملک کے بارے میں اور اس کا جو نظریہ ہے اس میں کوئی اور جو نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا اسی کے تھرو ہم چل رہے ہیں، اور کوئی نئی بات تھا ہم نے اس میں کسی چیز میں نہیں کی. وہی نظریہ ہے جو خان صاحب کا جیل جانے سے پہلے کا تھا، وہ جیل جانے کے بعد بھی ہے، وہ چاہے آج ہو چاہے کل ہو. کیا ایک سیکنڈ میں آپ سے کاؤنٹر کوشچن کرنا چاہوں گا. کیا
اکانومسٹ میں یا کسی اور جرنل میں آرٹیکل چھپوانا کوئی مشکل کام ہے جی؟ آئی کین رائٹ فار دیٹ جرنل، آئی ہیو بین رائٹنگ ان دا پاسٹ. تو یہ اس میں سہولت کاری کا لفظ جو ہے نا وہ ان اپروپریٹ ہے، بہت ان اپروپریٹ ہے. آپ بولیے جی. حمید بھائی سر ایک سیکنڈ یار، شفقت بھائی. جی ان اپروپریٹ. دیکھیں ہم اپنا جو پروسیس ہے اوارڈ آف ٹکٹ کا وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور جو کینڈیڈیٹ لڑیں گے اگر ان کو نشان لیٹس سپوز ایزیوم کر لے، فور گاڈ فاربڈ دیٹ ہیپنز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، اگر ان کو واقعی ہم نے پاس نشان نہیں ہے اور وہ جس بھی نشان پہ ہوں گے ان سارے لوگوں میں پارٹی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ضرور ہوں گے. ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہمارا ایک نامنیٹڈ کینڈیڈیٹ ضرور ہوگا اور وہ جس بھی سمبل سے لڑیں گے. لیکن میں نے جو آپ کو فیکٹس فگر دیے کہ وہ آلموسٹ 100 ملین بنتا ہے، 10 کروڑ مینز 100 ملین. اتنے ووٹر سپورٹر کو آپ ایک پروسیس سے نکال رہے ہیں، تو اگر آپ ان کو کہیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو تو پھر وہ آ جائیں گے، یہ بڑا نقصان ہوگا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو اور وہ پارٹی سمبل پہ ہی الیکشن لڑے تاکہ وہ پروسیس کا حصہ بنے، فلور کراسنگ میں آ جائیں اور ہم آگے کی طرف بڑھے اور کوئی ریفارمز لیں. دیکھیں پہلے تو اب ہمارا لائے امر یہی ہے کہ ہم بوائکاٹ کی طرف نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے. ہم ان کو میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کو یہ پلان نہیں دیں گے کہ یہ کہیں گے جی کہ ہم الیکشن لڑیں گے. ہم نے ان کو جو ہے نا ایکسپوز کر دینا ہے، اور ہمارا جو بھی کینڈیڈیٹ پارٹی کا سپورٹڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم ہر حال میں الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ. ریزرو سیٹ یس، دیکھو پہلی والی جو بات آپ نے کر لی تو جو ہم اس وقت کہہ رہے ہیں وہی آپ بات سمجھیں. نہیں، کبھی ایسا نہیں کہا ہے خان صاحب نے، ہمارا اعتماد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں تو جو لسٹ ہے، یس لسٹ میرے دستخطوں سے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائی جا چکی ہے. ہمارے ریزرو سیٹ کی وومن اور نان مسلم کی میں نے اپنے دستخطوں سے جا کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں. وہ الیکشن کمیشن کے مطابق ساروں صوبوں میں اپنے ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرانا پڑتا ہے جو ان کا پروونشل کمشنر ہوتا ہے. وہ ہم نے سندھ بھی لے کے گئے تھے، بلوچستان بھی لے کے گئے تھے، اور پنجاب میں بھی اور KPK میں بھی. تو ہماری لسٹ ہے، ان کے پاس جائیے. پرابلم صرف یہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہم آپ کی اسکروٹنی نہیں کرتے. جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہمیں اسٹے دے دیا تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. تو یہ ہم لسٹ ان کے پاس جا چکی ہے. نہیں دیکھو، وکیلوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا، ایون ایک آدھ دو تین چار جرنلسٹوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا. آپ بھی ہمارے ساتھ کلب میں ہوں گے اور سارے ہوں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہم وہ نکالیں گے. سب کے ساتھ ہے اور ورکروں کو ہی مل رہا ہے. یہ نہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ جلد نکل جائیں گے. لیکن اس کے جتنے کیسز انہوں نے رکھے ان کی کوشش ہی یہی تھی کہ الیکشن سے پہلے نہ الیکشن کے پروسیس میں نہ ہو. دیکھیں نا، یہ تو ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا کہ میں ایز اے چیئرمین اگر ان کے پاس جا کر کے ان سے مشاورت کرتا ہوں تو میں نے مشاورت کا میرے رائٹ ہے. میں جب چلا گیا تو مجھ سے پن لیا گیا. جب سیکنڈ دن میں نے جانا تھا تو مجھے ایون پلین پیپر نہیں جانے دیا گیا. اور جب خان صاحب کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میرے پاس ایک ہی ٹیشو پیپر تھا جس پہ میں نے پوائنٹس لکھے تھے.
پھر ہم نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن موو کر دی, ہائی کورٹ نے اجازت دے دی, تو ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد میں ان کا مشکور ہوں, انہوں نے بہت اچھا موقع پرووائڈ کیا اور ہماری ڈسکشن ہو گئی تھی. آپ جی ایک سیکنڈ میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن اور باقی ادارے اور سب سے جو رپورٹیں منگوائی گئی تھیں پہلے بھی اور ابھی بھی, کوئی سارے متفقہ طور پہ مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کے ساتھ تائید نہیں کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا پوسٹ پون ہو. سیکنڈ یہ کہ آپ کے پی کے میں الیکشن نہ کروا کے یہ پھر باقی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ کے پی کے میں الیکشن ہوگا تو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا, تب جا کے آپ کا پارلیمان پورا ہوگا, تب جا کے صدر کا الیکشن ہوگا, تب جا کے آپ سینٹ کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر ایک آدھ سینسٹیو موسٹ سینسٹیو وہ ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنز, اگر کسی ایک آدھ کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن نہیں بھی ہوتے, جس طرح لاسٹ ٹائم 2 کنسٹیچوئنسی میں الیکشن نہیں ہوئے تھے, وہ ممکن ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے صوبے میں الیکشن نہ ہو. تو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. دیکھیں میں نے ابھی دیکھیں جہاں تک پہلی سوال ہے تو میں نے ابھی وہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ کس تناظر میں دیا اور کیا کنٹینٹ سے مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ کا, لیکن جہاں تک آپ کا سیکنڈ والے کوشچنس کا تعلق ہے تو دیکھو ہر صورت ہم نے الیکشن پارٹیسپیٹ کرنا ہے, جو بھی وہاں پارٹیسپیٹ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن میں کریں گے. ایک پوائنٹ ضرور ہے, ہم تو چاہتے ہیں اپنے بلے کے ساتھ جیتے اور ہمارا ٹاپ کیڈر کا جیتا ہے, لیکن جو بھی پروسیس ہوگا ہم اس سے گزریں گے. لاسٹ کوشچن جی. دیکھیں میں نے ان کی دیکھیں جہاں تک پہلی بات کا کیا تو میں نے سنا نہیں ہے, نو کانفیڈنس پہ میں ہم آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کے دوسری جماعتوں کے ساتھ ہے تو الائنس تو ہم کرنے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, لیکن پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم یہ کرتے رہتے ہیں. تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ سٹل کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. ہم پہلے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بلہ ملے گا اور اس سے پروسیڈ کریں گے. بس سر, تھینک یو.